کیا آپ نے کبھی ایسی شخصیت کے بارے میں سنا ہے جو اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دے؟ آج ہم آپ کو چنیوٹ کی ایک ایسی باہمت خاتون سے ملوائیں گے، وہ عورت جو نہ صرف غریبوں کے لیے امید کی کرن ہے بلکہ بے سہارا بچوں کی ماں اور بزرگوں کے لیے سہارا بن چکی ہے۔ ان کا مشن صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ان کے عمل سے جھلکتی ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے ایسے لوگوں کی زندگی بہتر بنا رہی ہیں جنہیں معاشرہ اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کا ادارہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسانیت کا ایک زندہ ثبوت ہے، جہاں محبت اور ہمدردی ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم ان سے ملیں گے، ان کے ادارے کا دورہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک عورت اپنی قربانیوں اور جذبے سے دوسروں کے لیے زندگی کو آسان بنا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دل میں انسانیت کی خدمت کا ایک نیا جذبہ پیدا کرے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام اور اپنی زندگی کا تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اعجاز فرزانہ لالی ہے اور میں لالیاں میں رہتی ہوں، چونکہ لالیاں سے بلانگ ہوں تو اس لیے میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ میانت ہے، لالیاں ہے، اور میں لالی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں گورنمنٹ ٹیچر تھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہ رفائی کام ہے شروع سے ہی ان میں انٹرسٹڈ تھی، اور اس کے علاوہ میں چونکہ میری ملازمت جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھی تو اس حوالے سے میں پڑھتی بھی تھی لوگوں کے بارے میں اور دیکھتی بھی تھی کہ ہمارے جو وہاں جو لوگ ہیں ان کے کیا رویے ہیں اور ان کے لیے کیا کچھ ہمیں چاہیے، تو اس لیے میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوسرے کاموں میں بھی مصروف تھی اور ہمیشہ میں ان کاموں میں پیش رہی ہوں۔ آپ نے یہ خدمت کا کام کب شروع کیا؟ ویسے تو جب میں میٹرک میں تھی اس وقت تقریباً یہی تھا کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں، جیسے میرے ماموں جی جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی کھاتے پیتے لوگوں میں سے تھے، لالی فیملی سے، تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے کیسے خدمت کرنی ہے لوگوں کی اور ہم نے غریب لوگوں کے ساتھ کیسے رویے جو رکھنے ہیں یا ان کے لیے کیا کیا چیزیں وہ مینشن ہمیں کرتے تھے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں، تو اس حوالے سے پھر میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادہ تر رہتی تھی۔ تو یہ جو اولڈ ہوم میں نے بنایا ہے یہ میرا شوق ہے، اس کو میں نے 2005 میں شروع کیا تھا، تو اب تقریباً 2024 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اب تک یہ جاری ہے اور جب تک میری زندگی ہے یہ میں ضرور کروں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ کوئی بہت اچھا بندہ جو اس اولڈ ہوم کے لیے بہت مناسب ہو اس میں شامل کر دے۔ آپ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی کس طرح مدد کرتی ہیں؟ جو ہمارا اولڈ ہوم ہے اس کے لیے تو میں کچھ لوگوں سے بات کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ ہمارے لیے، جیسے یہاں کے مسز بلال بخشی ہیں ہماری، اور وہ جو ہمارے یہ بزرگوں کے بستر وغیرہ یا چیزیں وغیرہ ہیں وہ یہ اویل کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ سارے جو ہے نا وہ ان کے لیے دیتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ، جیسے یہ ان کے گرم بستر ہیں یا ان کے کپڑے ہیں یا ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں، وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کام میں سب سے بڑی مشکل کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ ہمیں فائنانشلی ہے، اور سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا اپنا مکان کوئی نہیں ہے۔ اس اولڈ ہوم کے لیے کم از کم بھی 2 کنال کا ایک مکان ہونا چاہیے تھا، جس میں بزرگوں کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا پلاٹ، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ان کے لیے ایک لیب اور اس طرح کا جو ایک ان کے لیے کوئی ٹی وی لانچ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے جو میرے پاس بچے ہیں ان کے لیے میں چاہتی تھی کہ ان کے ایک الگ کمرے ہوں یا ان کے لیے الگ جو ہیں وہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں۔ یہ میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ یہ جو اب یہ رینٹ پہ ہمارے مکان ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں بزرگ نہ تو دھوپ پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہی کوئی آگے اس طرح کوئی کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی، یہ کوئی نہیں کر سکتے، تو یہ پھر اس طرح ان کے لیے بھی پرابلم ہے اور میرے لیے بھی پرابلم ہے۔ سب سے مین چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ہے مکان۔ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب محسوس ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے جب یہ بزرگ میرے، میں جب آتی ہوں گھر میں تو یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا لائی ہیں اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے باجی ہمیں یہ لے کے دیں، یا میرے بچے جو ہیں وہ میرے انتظار کرتے ہیں جب میں آتی ہوں
یا اس وقت مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں لاوارث میت دفنا کے آتی ہوں اور ان کو پورے احترام سے دفناتی ہوں، اور میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ لوگوں کا آپ کے کام کے بارے میں کیا رد عمل ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہے آپ کے کام سے، اور ہماری ہیلپ بھی وہ بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کو برا محسوس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک بزرگوں کے گھر کے لیے پکھنڈ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اچھا بھی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ یہ ایک شوق نہیں، صرف یہ خدمت ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرے۔ ہم جو ہمارے پاس بزرگ آتے ہیں، جو ہمارے پاس پولیس لے کے آتی ہے لوگوں کو، ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم ان کے گھر والوں کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور تقریباً اس سال 2024 میں ہم 8 لوگوں کو ان کے گھر واپس پہنچا چکے ہیں الحمدللہ۔ یہاں چنیوٹ سے؟ چنیوٹ سے، ماشاءاللہ۔ جو کراچی سے ہیں، بہاول نگر سے ہیں، بہاول پور سے ہیں، اس طرح دور دور علاقوں سے جو ہمارے سندھ سے جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو ڈھونڈا ہے اور اس کے لیے پھر ان کو واپس بھیجا ہے ان کے لیے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ وسائل کی کمی آپ کے کام میں رکاوٹ ہے؟ بہت زیادہ، بہت بار، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایمبولینس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، تو جب کبھی بارش ہو رہی ہو یا کوئی ایسا پرابلم ہو یا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار کسی وقت رات کو ہو جائیں، ان کے لیے ہاسپٹلائز کرنا، ویسے بیسک تو ہمارے ساتھ الحمدللہ 1122 والے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ میں میڈم طاہرہ صاحبہ کا اور علی امان صاحب کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں کبھی پریشانی جو ہے نا وہ نہیں آنے دی، لیکن ان بزرگوں کے لیے، لاوارث میتوں کے لیے ہمیں گاڑی اور ایمبولینس دونوں کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی جیسے کھانا یا کپڑے؟ ہاں جی، کپڑے اور راشن، ہاں، بیسک جو ہماری ضروریات زندگی ہے وہ روزمرہ کی، وہ ہے ان کے لیے راشن، ان کے جو میڈیسن، ان کے جو بچوں کے ہمارے جو ضرورتیں ہیں ان میں ان کے بکس وغیرہ ہیں یا ان کے اسٹیشنری وغیرہ، ان کے یونیفارم وغیرہ، اور بزرگوں کے لیے ساروں کے لیے کوئی کپڑے، ان کی میڈیسن وغیرہ سارا کچھ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو خدمت کے بارے میں کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ان کے لیے میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو کم از کم اس کو اس طرح جو ہے نا وہ نہ کریں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس بات سے بھی وہ اس کو پریشانی ہو کہ میں کسی کی خدمت کیوں کر رہا ہوں۔ سب سے بیسک تو یہ چیز ہے کہ انسانیت جو ہے اس کو لیں، اور جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بیمار ہیں، جو ہمارے لیے جن کے لیے ہم نے خدمت کرنی ہے، کوئی بھی موقع چھوٹا سا بھی نیکی کا وہ نہ جانے دے۔ اگر آپ کسی کو راہ چلتے کوئی راستہ بتا دیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بڑی خدمت ہے۔ اگر آپ ہمارے ان بزرگوں کے لیے کسی اس بات کو آگے شیئر کر دیتے ہیں وہ بھی خدمت ہے۔ اس طرح آپ جو ہمارے لیے یا بزرگوں کے لیے یا جو باہر غریب لوگ ہیں، جیسے کچھ بھی چیز ہو، جیسے اب سردیاں ہیں، کپڑے ہیں، کمبل ہیں، یا ان کے لیے کچھ بزرگوں کے لیے یا باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں غریبوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی مالی ہیلپ کر دیں۔ اگر مالی نہیں کرتے تو آپ لوگ ان کی ضروریات زندگی کو مکمل کر دیں، چاہے کپڑوں کی صورت ہو، راشن کی صورت میں ہو، جوتوں کی صورت میں ہو، کتابوں کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور خود آ کے کریں، ہمیں نہ دیں، ہمیں بے شک نہ بھیجیں، لیکن خود آئیں، ان کو دیکھیں، ان کو ملیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پیچھے سے کوئی ملنے آتا ہے۔ اس وقت تعداد میں آپ کے پاس کتنے؟ میرے پاس 10 مرد ہیں اور 6 عورتیں ہیں اور 5 بچے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا اگلا مقصد یا خواب کیا ہے؟ خواب تو میرے بہت ہیں اور میں اس پہ کام بھی کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا جو میرے لیے آج کل سب سے بڑی میرے مائنڈ میں جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ڈویژن فیصل آباد میں بچیوں کے لیے کوئی ادارہ نہیں، بچیوں کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، لڑکوں کے لیے یتیم خانے ہیں، لڑکوں کے لیے ساری چیزیں ہیں اور لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سائیکو پیشنٹ ہیں ہمارے، ان کے لیے یہاں پہ ہمارے کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ان کو لیتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی رکھتا ہے، اور جب ہم کہیں ان کو لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاسپٹل والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹ دے، تو ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اٹینڈنٹ دے سکیں۔ تو میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ
लोग मेरे साथ तावन करें तो मैं बच्चियों के लिए और साइको पेशेंट के लिए एक इदारा जरूर बनाना चाहूंगी। ये मेरी जिंदगी का मकसद भी है, ख्वाब भी है, और अपने इन बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा घर, इनके लिए गाड़ियां, इनके लिए अपना कोई रिहायश या इनके लिए अपना कोई जरिया आमदन वो भी बनाना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला बहुत आपका शुक्रिया। नासिर। नाज़रीन, ये खातून दिन रात इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है, लेकिन इनके वसाइल महदूद है। अगर आप भी इंसानियत की खिदमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनकी मदद करें, चाहे ये मदद माली हो, वक्त का अतिया हो या किसी और सूरत में हो। आपकी छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इनके मिशन में शामिल हो सकें।